اس وقت ہمارے کراچی کے صدر جناب راجہ اظہر صاحب، جنرل سیکرٹری ارسلان خالد صاحب، وومن ونگ کی صدر سرینہ عدنان صاحبہ، ہمارے آئی ایل ایف کے صوبائی جنرل سیکرٹری منظور بھٹا صاحب، ہمارے آئی ایل ایف کراچی کے صدر جناب ظہور احمد محسود صاحب، ہمارے سندھ کے سیکریٹری لیگل افیئرز ایڈوکیٹ سپریم کورٹ جناب اشرف سمو صاحب، اور آئی ایل ایف کی کراچی ڈویژن کی سندھ کی پوری قیادت اور ہماری وومن ونگ اور پارٹی کے سب کو اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ میں کہنا چاہتا ہوں کہ 2-2.5 سال ہم کیا الجھے رہے اپنے معاملات کے اندر کہ پیپلز پارٹی نے سندھ میں ایک بغیر روک ٹوک کے کرپشن کو انہوں نے پہیے کو مزید تیز چلا دیا، اور صورتحال یہ ہے کہ آج مہنگائی عروج پر ہے۔ آج ایک طرف ہمارے سندھ کے پانی پہ ڈاکہ ڈال دیا گیا، دریائے سندھ پہ ڈاکہ ڈال دیا گیا، دوسری جانب پہلے ہی سندھ میں پانی نہیں تھا، ہمارے تو نلکوں تک سے پانی نہیں آتا ہے۔ پہلے ہی سندھ میں اگر تھوڑا بہت پانی آتا تھا تو وہ وڈیروں کی اپنی زمینوں پہ چلا جایا کرتا تھا، اور کراچی میں اگر شہر میں کوئی یا بڑے شہروں میں پانی آتا تھا تو وہ ٹینکر والوں کے پاس آتا تھا۔ ہم کہنا چاہتے ہیں کہ دیگر تو سب چیز انہوں نے ہڑپ کر لی تھی، انہوں نے ہماری تعلیم پہ ڈاکہ ڈال دیا تھا، ہماری صحت پہ ڈاکہ ڈال دیا تھا، ہمارے صوبہ سندھ کے انفراسٹرکچر پہ ڈاکہ ڈال دیا گیا تھا، اور اب تو انہوں نے ہمارے پانی پہ بھی ڈاکہ ڈال دیا ہے۔ اور آج ایک بڑا زبردست قسم کا بیداری مارچ حیدرآباد سے 2 روزہ بیداری مارچ جو ہے وہ ایک ہمارا سیو سندھ ریور جو ہمارا الائنس ہے اس کے تحت جو دریائے سندھ بچاؤ تحریک کا جو الائنس ہے اس کے اندر ہم بھی ہیں، پاکستان تحریک انصاف، جی ڈی اے، جماعت اسلامی، سندھ یونائٹڈ پارٹی، عوامی تحریک پلیجو صاحب والی، ان سب پارٹیوں نے مل کے آج بڑا زبردست قسم کا ہمارا سندھ کو بچانے کے لیے، میں کہتا ہوں سندھ دریا بھی بچانا ہے، سندھ کو بھی بچانا ہے، سندھ کو بچانا ہے۔ انہوں نے سندھ کو تباہی کے دہانے پہ کھڑا کر دیا ہے، تو انشاءاللہ ہم دوبارہ سے اپنے سندھ کی عوام کے ساتھ کھڑے ہوں گے، ہم اس سندھ میں ہونے والی ظلم زیادتی کے خلاف کھڑے ہوں گے، لیکن اس سے پہلے پورے پاکستان کی طرح یہ صوبہ سندھ بھی جواب مانگتا ہے، یہ شہر کراچی بھی جواب مانگتا ہے کہ گولی کیوں چلائی، گولی کس نے چلائی، ہمارے مسنگ پرسن کدھر ہیں، ہمارے جو لوگ گم ہو گئے وہ کدھر ہیں۔ ایک سوال ہم پوچھنا چاہتے ہیں کہ ہم آئین قانون کے پاسداران ہیں، ان کے اندر رہتے ہوئے ہم احتجاج کرتے ہیں، لیکن ہمارے اوپر احتجاج کرنے پہ پابندی کیوں؟ پاکستان تحریک انصاف پر اتنے مظالم کیوں؟ پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ ہمارے چیئرمین، ہمارا لیڈر، عالم اسلام کا لیڈر عمران خان صاحب پر پابندیاں کیوں نہیں رہا کیا جا رہا؟ کیوں عمران خان صاحب کو، ان کے سمیت ہمارے قائدین کو، ہمارے ہزاروں ورکرز کو کیوں رہا نہیں کیا جا رہا؟ ہم کہنا چاہتے ہیں کہ بس بہت ہو گئی ہے، بہت ہو گئی ہے۔ ایک ہی لیڈر ہے جو اس قوم کا لیڈر ہے، ایک ہی لیڈر ہے جو پاکستان کا لیڈر ہے، ایک ہی لیڈر ہے جو عالم اسلام کا لیڈر ہے، ایک ہی لیڈر ہے جو محافظ ناموس رسالت ہے، ایک ہی لیڈر ہے جو محب وطن پاکستانی ہے۔ اب اس کے اور قوم کے درمیان براہ کرم آنے کی کوشش نہ کی جائے، اب راستہ کھول دیا جائے۔ عمران خان صاحب کو جو رکاوٹیں ڈالی ہوئی ہیں، ہم نے بہت کچھ برداشت کر لیا، ہم نہ کوئی دہشت گرد ہیں نہ کرمنلز ہیں، لیکن اس کے باوجود ہم سے دہشت گردوں والا سلوک ہوا ہے، ہمارے ساتھ بہت کچھ ہوا ہے، ہمارے اوپر ڈاکے ڈالے گئے ہیں، ہمارے اس انصاف ہاؤس میں ڈاکے ڈالے گئے ہیں، ہم انصاف ہاؤس بند کر کے اندر سے سامان چوری کر لیا گیا ہے، ہمارا دل خون کے آنسو روتا ہے، لیکن ہمیں امید ہے کہ انشاءاللہ ملک میں بہتری آئے گی۔ اس کے لیے قربانیاں دینی پڑتی ہیں، ہم نے قربانیاں دی ہیں، ہم قربانیاں دیں گے، اور اب تو ہم نے جانیں بھی دے دی ہمارے ورکروں نے، اب تو شہداء کا خون شامل ہو گیا اس تحریک میں۔ تو ہمیں اللہ کی ذات سے پوری امید ہے کہ ہم امن پسند لوگ ہیں، ہم پاکستانی ہیں، سچے پاکستانی ہیں، چونکہ وہ لوگ جو اس ملک کو کرپشن کی گھن کی طرح کھا رہے ہیں وہ بھی ملک دشمن ہیں، جو اس ملک کی بنیادوں کو دیمک کی طرح چپٹے ہوئے ہیں وہ بھی ملک دشمن ہیں۔ اس وقت جو حکمرانوں میں یہ ناجائز، ناکام، نامراد حکمران جو بیٹھے ہیں، یہ ملک دشمن ہیں، یہ ملک کو کرپشن سے چاٹ رہے ہیں،
इस शहर कराची को लावारिस छोड़ दिया गया। ये शहर कराची 65% पाकिस्तान के पालता है, टैक्स देता है। 90% से ज्यादा पूरे सूबे सिंध का टैक्स खर्चा ये कराची देता है। हर चीज पे सिस्टम है, शहरियों को बेचारे सोसाइटियों पे सिस्टम है, जमीनों पे सिस्टम है, पानी पे सिस्टम है, एजुकेशन पे सिस्टम है, हेल्थ में सिस्टम है, हर चीज पे सिस्टम के हवाले कर दिया गया है। तो इंशाअल्लाह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस शहर समेत, इस सूबे समेत पूरे मुल्क की नुमाइंदा जमात है, और इंशाअल्लाह वो दिन दूर नहीं कि इस मुल्क में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की 2/3 मेजॉरिटी से अक्सरियत होगी। सूबा सिंध में इमरान खान साहब का कोई वर्कर वज़ीर आला होगा, एक और वर्कर इस शहर का मेयर होगा, और इंशाअल्लाह उसके बाद इंशाअल्लाह ये जो लवारसी है इस हमारे शहर वालों की ये ख़त्म हो जाएगी इंशाअल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। चलें उठा लें। ये इंसाफ हाउस, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वकला भी हमारे सियासी हो चुके हैं। हमारा तो सेक्रेटरी जनरल भी वकील है, हमारा तो चेयरमैन भी वकील है। इस इंसाफ हाउस में इनका भी एक चैम्बर खुल गया है। वैसे तो हमारा सब हिस्सा है, ये हमारे पार्टी के अहदेदारान भी हैं, पहले ही थे, लेकिन अब हमने मुस्तकिल बुनियादों पे वर्कर्स की लीगल एड के लिए हमने एक दफ्तर भी खोल दिया, और इनकी खिदमात को सलाम पेश करते हैं। हम अपने वकलाओं को सलाम पेश करते हैं, हम अपने ILF के वकलाओं को सलाम पेश करते हैं, हम अपने तहरीक इंसाफ के वकलाओं को सलाम पेश करते हैं। हम जो ये जंग लड़ सके हैं सिर्फ इस वजह से कि हमारे वकला हमारे साथ खड़े थे। हमारे वकला हर जुल्म ज़्यादती के वक्त जो था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स के साथ खड़े होते थे, और अल्हम्दुलिल्लाह अब भी हमारा हिस्सा है, हमारा पार्ट है, और इंशाअल्लाह मैं समझ सकता हूँ मज़ीद बेहतर अंदाज में हम इनको इंशाअल्लाह यहाँ एडजस्ट कर सकेंगे। मैं वेलकम करता हूँ हमारी हाई